آخر کار حضرت عبداللہ بن زید اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں ایک عورت موجود تھی جس میں میمونہ ولید کی ساری نشانیاں عدم تھیں۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو منظر حیران کر دینے والا تھا۔ انہیں یقین ہی نہیں آیا، کوئی اور کہتا تو یقیناً عبداللہ بن زید اسے فاتر العقل قرار دیتے، لیکن جاگتی آنکھوں سے جو دیکھا اس پر بھلا وہ کیسے یقین نہ کرتے۔ اسے چار جانب کئی شیر نظر آئے جو بکریوں جیسے بے ضرر لگ رہے تھے۔ میمونہ ولید جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ یقیناً بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، اس کا مطلب تھا لوگوں سے کنارہ کشی، عبادت کے لیے وقت نکالنا۔ عام لوگ یہی سمجھتے تھے وہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی، وہ تو نماز پڑھ رہی تھی۔ ان کے دل میں خیال آیا، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریوں کی تو فطرت ہے، وہ ایک جگہ نہیں رکتی، کہیں ادھر جاتی ہیں کہیں ادھر۔ آپ فرماتی ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہی ہیں۔ بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ عجیب منظر تھا۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید حیران و پریشان کھڑے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ تو فطرت کے خلاف ہے۔ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، اس شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہوگی؟ وہ یہ سارا معاملہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ حیران و پریشان کھڑے میمونہ ولید کو تک رہے تھے کہ ایک شیریں آواز نے ان کو چونکا دیا۔ اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن زید کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی۔ اب وہ مخاطب تھی۔ عبداللہ بن زید حیران رہ گئے کہ اس سے پہلے تو کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو پھر میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ حضرت عبداللہ بن زید کا یہی سوال لبوں پر آ گیا۔ اس سے پہلے ہمارا کوئی رابطہ نہیں، کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، تو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ میمونہ ولید نے مسکرا کر کہا، عبداللہ، جس رات کو تجھے میرے بارے میں اشارہ ملا، اسی رات خواب میں مجھے آپ کے خیالات آشکار ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن زید نے حیرانگی سے دریافت کیا، جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ جانوروں کی فطرت کیسے بدلی۔ میمونہ ولید، بتاؤ، اس شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگا لے تو کھانا کیسے کھائیں گے؟ تو وہ کیا کھائیں گے؟ میمونہ ولید نے کہا، جب سے میں نے اپنے رب کی اطاعت کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ تم ہی تو بتاؤ، کیا یہ رب کے لیے ممکن نہیں؟ اب تم جاؤ، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میری التجا ہے کہ دوبارہ یہاں کبھی نہ آنا، کسی کو میرے بارے کچھ نہ کہنا۔ عبداللہ، میرے ساتھ وعدہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن زید نے مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا اور نمنیدہ آنکھوں کے ساتھ وہاں سے لوٹ آئے۔ وہ سوچ رہے تھے، جو اللہ سے دوستی کر لیتا ہے اس کے لیے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ میمونہ ولید کی مثال ان کے سامنے تھی، کیسے شیر بکریوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈالے، اپنے رسول کی محبت ڈالے، دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے رفع دفع فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔